بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عمران خان نے ایک بار پھر اس پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ عمران خان جب وزیر اعظم ہوا کرتے تھے تو جس طرح سے وہ عالمی میڈیا سے بات کرتے تھے، جس طرح سے وہ عالمی لیڈرز کے ساتھ بات کرتے تھے، جس طرح سے وہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر کھڑے ہو کر بڑے بڑے میڈیا چینلز پر بیٹھ کر بات کرتے تھے، اس سے صرف پاکستانیوں کا ہی نہیں پوری امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا تھا۔ اسی لیے تو آج عربی سوشل میڈیا پر پاکستانی عوام کی منتیں کر رہے ہیں، ویڈیوز بنا بنا کر کہ خدا کے لیے عمران خان کو واپس لے آؤ۔ ترکی میں عمران خان کے نعرے لگ رہے ہیں۔ آج برطانیہ کے بہت بڑے چینل اسکائی نیوز نے عمران خان کا انٹرویو لیا۔ اینکر نے بڑے غلط سوالات کیے، عمران خان کا پارا ہائی ہوتا رہا، لیکن عمران خان ہر سوال کے جواب میں اس کی ایسی دھجیاں اڑاتا رہا کہ اس کی بولتی بند ہو جاتی تھی، اور آخر میں وہ عمران خان کا فین ہو گیا۔ بالکل اسی طرح جو حال عمران خان نے ٹرمپ کا کیا تھا وہی حال اس کا بھی کیا۔ تو بڑا انٹرسٹنگ انٹرویو ہے، ایک بات ہم آپ کو بتائیں گے اور ہر بات سننے والی ہے۔ اور آخر میں تو عمران خان نے اس اینکر کی بولتی ہی بند کر دی۔ جس طرح وہ شروع پر عمران خان پر حملے کر رہا تھا، آخر میں بالکل خاموش ہو گیا اور عمران خان کا فین ہو گیا۔ آپ کو ایک بار پھر آج یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ آپ کا لیڈر ایک عالمی لیڈر ہے، اسے وزارت عظمیٰ کی کرسی کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا کیلیبر اس سے کئی بڑھ کر ہے۔ یہ شہباز شریف، یہ مریم نواز، یہ حمزہ شہباز، یہ نواز شریف، یہ زرداری، یہ کیا بیچتے ہیں اس کے آگے؟ یہ تو وزارت عظمیٰ کی کرسی کی شان میں اضافہ ہو گیا تھا کہ عمران خان اس پر بیٹھا ہوا تھا۔ پوری دنیا ہماری عزت کرنے لگی تھی کہ یہ اس عمران خان کی قوم ہے۔ آج کے انٹرویو میں عمران خان کا ایک جواب سن کر آپ کا سر فخر سے بلند ہوگا۔ تو انٹرویو آپ کو سناتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ سب سے پہلے اسکائی نیوز کے اینکر مارک آسٹن نے عمران خان سے پوچھا کہ آپ جو لانگ مارچ کی دھمکیاں دے رہے ہیں نئے الیکشنز کے نام پر، اس سے آپ اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ناظرین، یہ وہی مغرب ہے جو آزادی اظہار رائے کی بات کرتا ہے، جو کہتا ہے نواز شریف جیسے مجرم کی تقریر ٹی وی پر کیوں نہیں چلنے دی جاتی، جو حامد میر جیسوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے، وہ آج ایک جمہوری مارچ پر سوال اٹھا رہا ہے، کیونکہ یہ مارچ اس کا کوئی غلام نہیں کر رہا، وہ کر رہا ہے جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے۔ تو مارک آسٹن نے عمران خان کو کہا کہ آپ یہ جو لانگ مارچ کی دھمکیاں دے رہے ہیں، آپ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو سامنے عمران خان بیٹھا ہوا تھا، جس سے جو بائیڈن بھی بھاگتا ہے، جس سے مودی بھی بھاگتا ہے، جس سے بات کرنے سے، جس کو کال کرنے سے بھی پاکستان کے تمام دشمن بھاگتے ہیں۔ عمران خان نے کہا میں وہی حاصل کرنا چاہتا ہوں جو ہر جمہوری لیڈر حاصل کرنا چاہتا ہے، جو ہر جمہوری ملک حاصل کرنا چاہتا ہے، الیکشنز۔ میں صرف پاکستان کو ہی نہیں پوری دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی عوام کیا چاہتی ہے۔ وہ اپنا جمہوری حق چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ہم پر حکومت مسلط کی جائے۔ پہلے $1 ملین دے کر لوگوں کو خریدا جائے اور پھر اپنی مرضی کی حکومت اس عوام پر مسلط کی جائے۔ یہ حق عوام کا ہے، یہ عوام کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ کون ان پر حکومت کرے گا۔ پھر اسکائی نیوز کے اینکر نے پوچھا کہ آپ جو بار بار کہتے ہیں کہ یہ یو ایس نے، امریکہ نے رجیم چینج کیا ہے، اس کا آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے؟ کس بیس پر آپ یہ کلیم کرتے ہیں؟ عمران خان نے کہا کہ مجھے ایک سائفر ملا، اور سائفر کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ جب دو ممالک کے ایمبیسیڈرز میں ایک سیکرٹ میٹنگ ہوتی ہے تو ایک سیکرٹ میسج دیا جاتا ہے، اسے سائفر کہتے ہیں۔ تو عمران خان نے کہا کہ امریکہ میں موجود میرے سفیر نے مجھے سائفر دیا۔ اس کی ایک آفیشیل میٹنگ ہوئی امریکہ کے کسی سو کالڈ انڈر سیکرٹری ڈونلڈ لو کے ساتھ، جس میں وہ ہمارے سفیر کو کہہ رہا ہے کہ آپ اگر تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کو نہیں ہٹاتے تو آپ کو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اور عمران خان نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد ابھی آئی بھی نہیں تھی۔ اور پھر وہ ہمارے سفیر کو کہتا ہے کہ اگر آپ عمران خان کو ہٹا دیتے ہیں تو پھر آپ کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ میں بطور وزیر اعظم یہ سائفر پڑھ رہا ہوں، میں ملک کا چیف ایگزیکٹو ہوں، تو یہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہٹا دو؟ ملک کے سب سے بڑے عہدے پر تو میں بیٹھا ہوا ہوں، تو یہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ اسے ہٹا دو؟ اینی ویز عمران خان نے کہا کہ اس کے اگلے دن آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا؟ اگلے دن تحریک عدم اعتماد پیش ہو گئی، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ایم پیز کو، ہمارے ایم این ایز کو $1 ملین کی آفر ہوئی تھی، اگلے ہی دن وہ ہماری پارٹی چھوڑنے لگے، ہمارے اتحادی ہمیں چھوڑ کر جانے لگے۔ اور عمران خان نے کہا یہ تب کیا گیا جب پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان کا گروتھ ریٹ
6% پر پہنچ گیا تھا۔ اکانومی بوم کر رہی تھی، انڈسٹری بوم کر رہی تھی، ایکسپورٹس ریکارڈ توڑ چکی تھی، ریمیٹنس ریکارڈ توڑ چکا تھا، ٹیکس کلیکشن ریکارڈ توڑ چکی تھی۔ ہمارا نام ان ٹاپ 5 کنٹریز میں تھا جنہوں نے دنیا میں کووڈ کو شکست دی۔ دنیا سمجھتی تھی کہ ان کے پاس تو ہیلتھ سسٹم ہی نہیں ہے، یہ تو کووڈ میں تباہ ہو جائیں گے۔ ہمارا نام ان ٹاپ 5 کنٹریز میں آیا جنہوں نے کووڈ کو بھی شکست دی، نہ صرف اپنے غریب لوگوں کو کووڈ سے بچایا بلکہ اپنی معیشت کو بھی بچایا۔ اس کے بعد مارک آسٹن نے کہا کہ امریکہ آپ کے تمام الزامات کو ڈینائی کر رہا ہے، وہ اس کو مسترد کر رہا ہے، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے آپ کو آپ کی فارن پالیسی کی وجہ سے ہٹایا ہے، کیونکہ آپ کی فارن پالیسی اینٹی ویسٹرن تھی اور آپ چین اور روس کے قریب جا رہے تھے، اور وہ بھی ان دنوں جب روس نے یوکرائن پر حملہ کر دیا۔ کیا آپ پچھتا رہے ہیں؟ عمران خان نے کہا کہ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈونلڈ لو نے ہمارے سفیر سے کہا کہ یہ عمران خان کا اپنا فیصلہ تھا کہ وہ روس کا دورہ کریں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارا فارن آفس، ہم اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر تھے، یہ پہلے سے پلان ہوا تھا۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو روس سے ہارڈ ویئر چاہیے تھا، اسلحہ چاہیے تھا، ہمیں گیس چاہیے تھی کیونکہ ہمارے گیس کے ذخائر ختم ہو رہے تھے، اور ہم پچھلے 6 سال سے روس کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اس پر اینکر نے عمران خان کی بات کاٹی اور انہیں کہا کہ جس دن روس نے یوکرائن پر حملہ کیا، آپ کریملن میں پیوٹن کے ساتھ کھڑے ہو کر ہاتھ ملا رہے تھے۔ عمران خان نے کہا کہ مارک، ہاؤ دا ہیل واز آئی سپوز ٹو نو کہ جس دن میں ماسکو میں لینڈ کروں گا اسی دن پیوٹن یوکرائن پر حملہ کر دے گا۔ عمران خان نے کہا کہ میں نے وہاں بیٹھ کر، پیوٹن کے ساتھ بیٹھ کر یہ بات کی کہ میں ملٹری سولوشنز کے مخالف ہوں۔ میں نے پیوٹن سے کہا کہ آپ ٹیبل پر بیٹھ کر بات کریں، اور دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ میں ملٹری سولوشنز کا سب سے بڑا کریٹک ہوں۔ ہماری میٹنگ تو ایک بائی لیٹرل میٹنگ تھی جو بہت پہلے سے پلان ہوئی تھی۔ عمران خان نے کہا کہ مارک، میں عراق وار کے خلاف تھا، میں افغان وار کے خلاف تھا، اس سے پہلے جب امریکہ افغانستان آنا چاہتا تھا میں سب سے بڑا کریٹک تھا، میں روس کے یوکرائن پر حملے کے خلاف ہوں، میں ملٹری سولوشنز پر بلیو نہیں کرتا، لیکن جو کچھ بھی ہوا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ پھر مارک آسٹن نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہیومن رائٹس آپ کے لیے ہمیشہ سیکنڈری پریفرنس رہے ہیں۔ آپ روس کے قریب جا رہے ہیں جس نے کتنے سیویلینز کو یوکرائن میں مار ڈالا ہے، آپ چائنا کے قریب جا رہے ہیں جس کے ہیومن رائٹ ریکارڈز پوری دنیا میں سب سے خراب ہیں۔ ناظرین، یہ سوال عمران خان سے پہلے بھی کئی بار کیا گیا، اور عمران خان جب وزیر اعظم ہوا کرتے تھے ان کی دھجیاں اڑا دیا کرتے تھے اس بات پر کہ بھارت سے زیادہ کس کے ہیومن رائٹ ریکارڈز خراب ہیں، اس سے تو آپ بڑی دوستیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسے تو آپ کچھ نہیں کہتے کیونکہ وہ عالمی منڈی ہے، اس لیے یہ عمران خان سے بھاگتے تھے۔ اس لیے عمران خان کے دور میں پوری دنیا بھارت کو انتہا پسند ملک کہنے لگی، اقلیتوں کے لیے دنیا کا خطرناک ترین ملک کہنے لگی، مودی کو ہٹلر کہنے لگی۔ یہ سارا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے۔ عمران خان نے دنیا کے ہر پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر امریکہ اور بھارت کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ تو آج عمران خان جب وزارت عظمیٰ کی کرسی پر نہیں بیٹھے ہوئے تو پھر عمران خان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کے لیے ہیومن رائٹس میٹر نہیں کرتے، حالانکہ ہیومن رائٹس کے لیے سب سے زیادہ آواز عمران خان نے اٹھائی ہے، لیکن عمران خان نے مسلمانوں کی ہیومن رائٹس کے لیے زیادہ آواز اٹھائی ہے۔ عمران خان نے فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھائی ہے، کشمیریوں کے لیے، افغانیوں کے لیے، عراقیوں کے لیے۔ مغرب کی نظر میں تو ہیومن رائٹس گوروں کے ہوا کرتے ہیں۔ اینی ویز، عمران خان سے پھر یہی سوال کیا گیا اور عمران خان نے اس بار بھی دھجیاں اڑائیں۔ عمران خان سے کہا گیا کہ روس یوکرائن پر حملہ کر رہا ہے، اس کے سیویلینز کو مار رہا ہے، آپ روس کے قریب جا رہے ہیں۔ چین کے ہیومن رائٹ ریکارڈز خراب ہیں، آپ اس کے قریب جا رہے ہیں، یعنی ہیومن رائٹس آپ کے لیے ہمیشہ سیکنڈری پریفرنس رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ مارک، میری بات سنو۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے 220 ملین پاکستانیوں نے الیکٹ کیا، انہوں نے مجھے ووٹ دیا، انہوں نے مجھے اس لیے ووٹ دیا کہ میں ان کی خدمت کروں۔ پاکستان میں 50 ملین لوگ ایسے ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ مجھے پاکستانیوں نے اس لیے ووٹ نہیں کیا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کچھ غلط ہو رہا ہے میں اس کو صحیح کروں، حالانکہ میں نے وہ بھی کیا ہے، لیکن میری سب سے بڑی رسپانسبلٹی میرا ملک اور میرے لوگ ہیں۔ میرے جس کے ساتھ جیسے بھی تعلقات تھے، بھلے وہ چین تھا، بھلے وہ امریکہ تھا، بھلے وہ روس تھا، وہ میرے ملک اور میرے ملک کے لوگوں کے مفادات کے لیے تعلقات تھے۔ پھر عمران خان نے وہی بات کی جو یہ پہلے بھی کر چکے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے یہ بات بار بار اٹھائی تھی کہ بھارت کشمیر میں انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا رہا ہے اور ہر روز اڑا رہا ہے۔
عمران خان نے کہا کہ کشمیر پر یونائٹڈ نیشنز کی جتنی بھی ریزولوشنز ہیں بھارت نے ان کی پرواہ نہیں کی، ان کی دھجیاں اڑا دی ہیں، کشمیریوں کا حق ان سے چھینا ہے، اور اب تو انہوں نے آرٹیکل 370 کا خاتمہ کر کے کشمیر کی خصوصی حیثیت بھی چھین لی ہے اور پورے کشمیر کو ایک جیل بنا دیا ہے۔ کشمیر سے زیادہ ظلم کہاں ہو رہا ہے؟ 1 لاکھ سے زائد کشمیری مر چکے ہیں۔ یوکرائن میں کتنے لوگ مر رہے ہیں؟ کیا بھارت کو کوئی کنڈیم کر رہا ہے جس طرح کہ آپ روس کو کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ نہیں کر رہے کیونکہ بھارت آپ کا اتحادی ہے۔ تو آپ اپنے مفادات کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ہم اپنے مفادات کو نہ دیکھیں، ہمارے تو لوگ بھی غریب ہیں، ہم ان کو نہ دیکھیں، ہم آپ کے مفادات کے لیے کام کریں۔ مارک آسٹن کے اس سوال پہ عمران خان کا غصہ بہت بڑھ گیا تھا، وہ آپے سے باہر ہو گئے تھے، اور عمران خان نے اسی طرح جواب دیا جب وہ وزیر اعظم کے طور پر جواب دیا کرتے تھے۔ کیا آپ کے وزیر اعظم شہباز شریف میں یہ ہمت ہے ان کو پرچی پکڑا کر گن پوائنٹ پر بھی یہ سب کچھ پڑھایا جائے؟ تب بھی ان کے پسینے چھوٹیں گے۔ پھر مارک آسٹن نے کہا کہ طالبان نے جب دوبارہ سے افغانستان پر اپنا قبضہ سنبھالا تو آپ بڑے خوش ہوئے۔ کیا آپ کو یہ خوشی تھی کہ مغرب کو افغانستان میں ہار ہوئی؟ عمران خان نے کہا کہ مارک، میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں ملٹری سولوشنز کے خلاف ہوں، اور اگر تم تھوڑی سی بھی تاریخ جانتے ہو تو تم یہ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہو کہ افغانستان میں کبھی بھی کسی کو فتح نصیب نہیں ہوئی۔ تمہارا ملک برطانیہ 19 سینچری میں 3 بار افغانستان پر حملہ کر چکا ہے اور تینوں بار اسے شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ میں جنگوں کے خلاف ہوں، یہ کوئی فٹ بال میچ نہیں ہے کہ میں اس کی سائیڈ پر ہوں یا اس کی سائیڈ پر ہوں، میں جنگوں کے خلاف ہوں، یہ فٹ بال میچ نہیں ہے، یہ جنگ ہے۔ اور پھر اس جنگ کے سب سے زیادہ نقصانات ہمیں اٹھانا پڑ رہے تھے۔ 35 لاکھ افغانی ہمارے ملک میں آ گئے تھے، امریکہ تو 1800 افغانی نہیں لے رہا تھا، پاکستان میں 35 لاکھ افغانی آ گئے تھے۔ مارک آسٹن نے کہا کہ جب افغانستان سے ہم نکلے تو آپ نے کہا کہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں۔ عمران خان نے کہا میری بات غور سے سنو، میں اردو میں خطاب کر رہا تھا اور اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے غلط طرح سے پیش کیا گیا ہے۔ میں ایک تعلیمی نصاب لا رہا تھا، ہمارے ملک میں 2 تعلیمی نصاب ہیں۔ جو امیروں کے بچے ہیں ان کا سلیبس سارا انگلش میں ہوتا ہے، جو انگریز ہمارے ملک میں چھوڑ کر گئے ہیں، اور جو غریبوں کے بچے ہیں ان کو اعلیٰ تعلیم میسر نہیں ہوتی۔ میں اپنی پوری قوم کو ایک لائن میں کھڑا کرنا چاہتا تھا جیسا کہ آپ کے ملک میں ہے، اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں، اور یہ کہتے ہوئے میں نے افغانستان کی مثال دی کہ ان کو مینٹل سلیوری سے نجات ملی ہے، ان کو فزیکل آزادی ملی ہے۔ تو مارک آسٹن نے کہا کہ افغانستان میں عورتوں کی آزادی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ عمران خان نے کہا کہ مارک میری بات سنو، میں کوئی طالبان کا سپوکس پرسن نہیں ہوں، وہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر آپ کچھ کر سکتے تو آپ 20 سال میں کر لیتے۔ آپ جتنا یہاں پر رہتے اس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا تھا، ہمارے ملک میں دہشت گردی ہو رہی تھی، ہمارے ملک میں مہاجرین آ رہے تھے، ہمارے ملک سے انویسٹر بھاگ رہے تھے، ہماری معیشت تباہ ہو رہی تھی۔ افغانستان میں عورتوں کو آزادی ہے یا نہیں؟ آپ 20 سال وہاں پر رہے، آپ دلا دیتے، آپ 20 سال مزید وہاں پر رہتے، کوئی حل نہ نکلتا، نقصان تو ہمارا ہو رہا تھا، آپ کا کیا جا رہا تھا؟ تو عمران خان کی بات کاٹتے ہوئے مارک آسٹن نے کہا کہ لیکن آپ طالبان کو سپورٹ کرتے تھے، پاکستان طالبان کو سپورٹ کر رہا تھا۔ اس پر عمران خان کو غصہ آ گیا۔ عمران خان نے کہا ہاؤ، یہ کس نے کہا ہے آپ سے؟ آپ کو کچھ پتہ بھی ہے یا نہیں؟ پاکستان کے خلاف اس جنگ میں بہت زیادہ پروپیگینڈا کیا گیا ہے اور دنیا کو اصل حقائق کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہم نے 80,000 جانیں گنوائی ہیں، کوئی آپ کا ایسا اتحادی ہو سکتا ہے جو آپ کے لیے 80,000 جانوں کی قربانی دے؟ یا آپ خود اپنی جنگ میں 80,000 جانوں کی قربانی دے سکتے ہیں؟ ہم نے آپ کے لیے دی ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کو سپورٹ کر رہے تھے۔ عمران خان نے کہا کہ یہ جنگ آپ کی تھی، آپ 30 ممالک جو یہ جنگ لڑ رہے تھے، ان 30 ممالک میں سے کسی ایک نے اتنی قربانیاں دیں جتنی ہم نے دی۔ آپ وہاں پر بری طرح سے ہارے اور آپ نے اپنی ہار کا صحرا ہمارے سر پر سے جا لیا، اس ملک پر جو آپ کے لیے قربانیاں دے رہا ہے۔ پہلے افغانستان میں جب 80s میں جنگ ہوئی 50 لاکھ افغانی ہمارے ملک میں آئے، اس بار 35 لاکھ افغانی ہمارے ملک میں آئے۔ ہمارے ملک میں ابھی بھی دہشت گردی ہے اور وہ اس لیے ہے کہ ہم آپ کی جنگ کا حصہ بنے، اور آپ ہمیں اس سب کا کیا صلہ دے رہے ہیں؟ آپ شکریہ نہیں ادا کر رہے، آپ ہمیں بلیم کر رہے ہیں، ہم پر الزامات لگا رہے ہیں۔ پھر مارک نے کہا کہ آپ کے ملک میں دہشت گرد تیار ہو کے آتے تھے۔ عمران خان نے کہا میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم نے 35 لاکھ افغانیوں کو پناہ دی آپ کی وجہ سے۔ اب ان میں کون دہشت گرد ہیں، کون دہشت گردی کے لیے جا رہے ہیں، کون فیملی سے ملنے جا رہے ہیں، ہمیں کیا پتا؟
ہم ایک غریب ملک تھے, ہم نے اپنے پیسوں سے باڑ لگائی. ہمارے 3.5 سالوں میں ہم نے پاک افغان بارڈر پر باڑ لگائی تاکہ ان چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکے. عمران خان نے ایسے جوابات دیے کہ آخر میں مارک آسٹن کی بس ہو گئی, اس کی بولتی بند ہو گئی, اس کا لہجہ ہی بدل گیا. اس کا وہی حال ہوا جو حال عمران خان نے ٹرمپ کا کیا تھا, جس کے بعد ٹرمپ عمران خان کا فین ہو گیا تھا. اور آخر میں مارک آسٹن کا لہجہ دیکھتے ہوئے بھی یہی لگ رہا تھا کہ مارک آسٹن پوری طرح سے سیٹسفائیڈ ہو گیا ہے. جتنا بھی پروپیگنڈا جو اس کے ذہن میں تھا وہ صاف ہو گیا ہے. اور اس نے بڑا انٹرسٹڈ ہو کے عمران خان سے پوچھا کہ آپ جو لانگ مارچ کر رہے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ طاقت میں واپس آ جائیں گے, آپ پھر سے پاور میں آ جائیں گے, کیا پاکستان کے عوام آپ کو پاور میں واپس لا سکتے ہیں؟ عمران خان نے کہا کہ مارک دیکھو, میں اس لیے لانگ مارچ نہیں کر رہا کہ مجھے واپس وزیر اعظم کی کرسی چاہیے. میں اور میری عوام اس لیے باہر نکلے ہوئے ہیں کیونکہ ہماری خودداری کو ٹھیس پہنچی ہے. اس وقت پاکستان میں وہ حکومت نہیں ہے جو پاکستانی عوام نے ووٹ دے کر بنائی تھی. کسی کا بھی دل کیا اس نے ہم پر کسی کو بھی مسلط کر لیا. ہم 22 کروڑ کی قوم ہیں, ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے, اس لیے ہم سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں. اور پھر ہم پر ان لوگوں کو بٹھایا گیا کہ 36 کی کابینہ ہے, اس میں 24 مجرم ہیں, 24 ضمانت پر رہا ہیں. اور میں تمہیں بتاؤں کہ ہمارا وزیر اعظم اور ہمارے سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ ضمانت پر رہا ہیں. کل ہی ان کی ضمانت میں 4 جون تک کی توسیع ہوئی ہے, اور جس دن ان پر فرد جرم عائد ہونا تھا اس دن ان کو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا. تو ہم اپنے حق کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں اور سڑکوں پر آئے ہوئے ہیں. آخر میں اسکائی نیوز کے اینکر مارک آسٹن نے عمران خان کا دل سے شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ذہن میں بہت سارے سوالات تھے جو آپ نے کلیئر کیے. ناظرین, آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں, سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں, اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.